بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرۃ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامة ولا یہودی ولا نصرانی ومات ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ الا کان من اصحاب النار۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی فرد ہو یا کوئی یہودی اور نصرانی، ان میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے پھر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا گیا ہے، اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا۔ یہ روایت صحیفہ حمام بن منبہ سے لی گئی ہے اور اس کا رقم وہاں 91 ہے۔ رسالت بآب صلی اللہ علیہ وسلم جزیرہ نما عرب میں مبعوث ہوئے۔ آپ کی شخصیت اور آپ کی دعوت کے دو پہلو ہیں۔ ایک یہ کہ آپ کو جزیرہ نما عرب پر انذار کے لیے بھیجا گیا، آپ کو وہاں اتمام حجت کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ کا جو قانون پیغمبروں کے بارے میں رہا ہے اس کے تحت وہاں کے لوگ پابند تھے کہ وہ آپ پر ایمان لائیں، اور اگر ایمان نہیں لائیں تو لازمی نتیجے کے طور پر عذاب سے دوچار کر دیے جائیں۔ دوسرا، آپ کی دعوت کا وہ پہلو ہے کہ جس میں بعد کے زمانوں میں آپ کا پیغام لوگوں تک پہنچ رہا ہے، اس وقت بھی پہنچ رہا ہے، اللہ کی کتاب قرآن مجید موجود ہے، لوگ آپ کے بارے میں سن بھی رہے ہیں، اور ان کو سنانے کی ذمہ داری بھی ہم مسلمانوں پر ڈالی گئی ہے۔ قرآن مجید نے یہ فرمایا ہے کہ یہ قرآن جس طرح سے عربوں کے لیے تھا اسی طرح قیامت تک سب انسانوں کے لیے ہے، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ للعالمین کی حیثیت سے آئے ہیں، اب قیامت تک ان کی دعوت لوگوں تک پہنچاتی جاتی رہے گی۔ لیکن دونوں جگہ لوگوں کو جو ذمہ داری دی گئی ہے یا جس تکلیف میں وہ مبتلا کیے گئے ہیں اس کی نوعیت الگ الگ ہے۔ یہاں پر جزیرہ نما عرب میں جو لوگ تھے ان کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، یعنی یہ اس زمانے کے یا بعد کے زمانوں کے یہود و نصارہ یا مشرکین یہاں زیر بحث نہیں، وہ چیز خود حاضر الامہ کے الفاظ سے واضح ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس امت کا کوئی فرد ہو۔ اس امت سے کیا مراد ہے؟ یعنی بنی اسماعیل کا کوئی فرد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اصلاً بنی اسماعیل کے لیے ہوئی تھی، تو بنی اسماعیل کا کوئی فرد جن کو قریش مکہ یا مشرکین قرآن میں کہا گیا ہے، تو فرمایا کہ بنی اسماعیل کا کوئی فرد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے، انہیں حاضر الامہ اسی تعلق کی بنیاد پر کہا ہے، یعنی ان کے لیے اس امت گویا سامنے کھڑے ہوئے ہیں لوگ، اور کسی موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، میری بعثت ان کی طرف ہوئی ہے، ان تک میری بات پہنچ گئی ہے، تو یہ پابند ہیں کہ میری بات سنیں، فیصلہ کریں، اگر یہ اس معاملے میں غلط فیصلہ کریں گے تو نتائج بھگتیں گے۔ بالکل یہی بات قرآن مجید نے سورہ توبہ میں بیان کی ہے، یعنی جب بڑے پیمانے پر دعوت پہنچا دی گئی یہاں تک کہ حج اکبر کا اعلان بھی ہو جائے، تو پھر یہ فرمایا کہ وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، ان مشرکین میں سے اگر کوئی ایک شخص بھی آ کے یہ کہتا ہے کہ مجھ تک بات نہیں پہنچی یا میں ابھی پوری طرح نہیں سمجھ سکا، تو اس کو اللہ کا کلام سنایا جائے گا۔ تو یہ فرمایا ہے کہ ہر شخص مکلف ہے، یعنی جزیرہ نما عرب میں کسی شخص کے لیے اب معذرت کی گنجائش نہیں رہی۔ اس امت کا کوئی فرد ہو یا کوئی یہودی اور نصرانی، یعنی جزیرہ نما عرب کا کوئی یہودی اور نصرانی جس میں آپ کی بعثت ہوئی اور جس کے لوگوں پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا۔ یہی معاملہ ان قوموں کا بھی ہے جن کو آپ نے خطوط لکھ کر اپنے اوپر ایمان لانے کی دعوت کی۔ بعد کے لوگ یہاں زیر بحث نہیں ہیں، ان کا معاملہ اسی کے مطابق ہوگا جس حد تک خدا کی حجت آپ کے معاملے میں ان پر پوری ہو جائے گی۔ یعنی وہ لوگ کہ جن کو پیغمبر کا دور نصیب ہوا، جنہوں نے آپ کو دیکھا یا ان کے لیے دیکھنے کا موقع تھا، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ میرا دعوت پہنچانا، آپ کا دعوت پہنچانا
یہ پیغمبر کے دعوت پہنچانے سے بالکل مختلف ہے۔ بعض لوگ اطمینان کے ساتھ کہتے ہیں کہ کیا خط لکھنے سے اتمام حجت ہو جاتا ہے؟ پیغمبر کے خط میں اور میرے اور آپ کے خط میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں استدلال کروں گا، تعارف کراؤں گا، اپنا فہم بیان کروں گا، ہر عالم ہر طالب علم یہی کرے گا۔ پیغمبر کہتا ہے میں خدا کی طرف سے آیا ہوں، مجھ سے بات کرنی ہے تو آؤ کرو، میرے ساتھ خدا کی مائیت کو آنکھوں سے دیکھ سکتے ہو۔ یہ معمولی بات نہیں ہوتی۔ تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے جن لوگوں کو دعوت دی، جزیرہ نما عرب کے لوگوں کو دعوت دی، پہلے جزیرہ نما عرب کے اہل کتاب اور نصرانیوں کو دعوت دی، گرد و پیش میں جو اقوام تھی ان کو دعوت دی، پھر انہیں مہلت دی باقاعدہ، اور ان کے سامنے خدا کی مائیت کا ظہور ہوا، اس کو انہوں نے آنکھوں کے ساتھ دیکھا۔ یہ وہ دائرہ ہے جس میں آپ نے یہ فرمایا کہ اس میں اس امت کے یعنی بنی اسماعیل کے لوگ ہوں یا کوئی یہودی یا نصرانی ہو، اس دائرے میں جن پر میں نے اتمام حجت کر دیا ہے، اب ہر شخص اس بات کا مکلف ہے کہ وہ مجھ پر ایمان لائے۔ اگر وہ مجھ پر ایمان لائے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، پھر اس چیز پر ایمان نہیں لاتا جس کے ساتھ مجھے اس کی طرف بھیجا گیا ہے، اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، وہ دوزخ والوں میں ہوگا۔ یعنی ان لوگوں کا فیصلہ دنیا میں بھی ہوگا اور قیامت میں بھی ان کا فیصلہ ہو گیا۔ تو آپ نے یہ فرمایا، یعنی جزیرہ نما عرب کا کوئی یہودی اور نصرانی جس میں آپ کی بعثت ہوئی اور جس کے لوگوں پر آپ نے براہ راست اتمام حجت کیا، یہی معاملہ ان قوموں کا بھی ہے جن کو آپ نے خطوط لکھ کر اپنے اوپر ایمان کی دعوت دی۔ بعد کے لوگ یہاں زیر بحث نہیں ہیں، ان کا معاملہ اسی کے مطابق ہوگا جس حد تک خدا کی حجت آپ کے معاملے میں ان پر پوری ہو جائے گی۔ یعنی دعوت پہنچ رہی ہے، کس تک پہنچی، کتنی پہنچی، اس میں رکاوٹیں کیا تھیں، آزار کیا تھے، وہ سب قیامت میں سامنے آئیں گے۔ تو ان لوگوں کا معاملہ مختلف ہے جو اب قیامت تک پیدا ہوں گے، ان تک بات کتنی پہنچی ہے، کیسے پہنچی ہے، اس کے لحاظ سے وہ مکلف ٹھہرائے جائیں گے۔ لیکن رسول اللہ کے زمانے میں ایسی کوئی رعایت باقی نہیں رہی تھی۔ اس میں یہ جو لکھا گیا ہے کہ ان میں سے جو شخص بھی میرے بارے میں سن لیتا ہے، یعنی اس کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے۔ سن لیتا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کو یہ خبر پہنچ جاتی ہے کہ وہ ہستی اس وقت دنیا میں موجود ہے جسے ان لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، جن کا ایک فرد وہ بھی ہے۔ یعنی یہ خبر اس کو پہنچ جاتی ہے کہ اس وقت دنیا میں خدا کا رسول موجود ہے، اور میں وہ شخص ہوں یا اس قوم سے تعلق رکھتا ہوں جس کی طرف یہ رسول اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا ہے۔ یہ معمولی خبر نہیں ہے، یہ پہنچ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد اب آخری چیز یہ ہے کہ پھر وہ دوزخ والوں میں سے ہوگا، اس لیے کہ رسولوں کی طرف سے براہ راست اتمام حجت کے بعد کسی شخص کے لیے کوئی عذر اپنے پروردگار کے ہاں پیش کرنے کے لیے باقی نہیں رہتا۔ یعنی چونکہ رسولوں کے اتمام حجت کے بعد فیصلہ ہو جاتا ہے، واضح ہو جاتی ہے بات، تو دنیا میں بھی سزا کا فیصلہ ہوتا ہے، برزخ میں بھی سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے، اور قیامت میں بھی جزا و سزا کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہے جو اس میں بیان کی گئی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد باقی قوموں کے ساتھ اب معاملے کی نوعیت بالکل مختلف ہے۔ ان کے بارے میں قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ انہیں انذار کیا جائے، اللہ کی بات پہنچائی جائے، قرآن مجید انہیں پڑھ کے سنایا جائے، قرآن مجید کا ابلاغ ان تک کیا جائے، لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ۔ پھر اس کے نتیجے میں ہر شخص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس کے حالات کے لحاظ سے، اس کے آزار کے لحاظ سے، اس کے ذہنی پس منظر کے لحاظ سے معاملہ کرے گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔